جس کا وطیرہ ہو، جس کا اڑنا بچھونا دنیا داری ہو، جس نے پیدائش سے لے کر موت تک دنیا داری کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو یہ کہنا کہ پروردگار عالم اگر کافروں کو چھوٹ دیتا ہے تو یہ چھوٹ ان کے لیے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی بہت بڑی پکڑ کے لیے پروردگار عالم ان کو جھیل دیتا ہے. تو اس طرح کی جرأت و بے باکی کا مظاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی گود میں پلنے والی ہی سے ممکن تھا، جس نے بھی کہا، بہت خوب کہا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. یزید اپنے پورے لشکریوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں مطلب ہے کہ اپنے درباریوں کے ساتھ تخت پر موجود تھا. آپ اس کو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی طلاقت لسانی کہیے کہ آپ بولتی جا رہی تھی اور اس کی مجال نہیں تھی کہ درمیان میں کوئی بات آپ کی خطاب کو روک کر کہتا، یا اس کو آپ کی روحانی طاقت کہہ لیجیے، اس کو آپ کی کرامت کہہ لیجیے کہ ایک دنیا دار بادشاہ جس کا مقصد دنیا داری ہو، دنیا مردار اس کے طالب کتے ہیں، جس کا اڑنا بچھونا رہا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ ارشاد فرماتی ہیں، اور وہ مبہوت بت بنا ہوا خاموش بیٹھ کے سن رہا ہے. تو اس کو خود سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ایک بہت بڑی کرامت کہنا چاہیے. تو بہرحال یہاں بی بی نے یزید اور یزید کے حواریوں کے لیے جو قتل حسین پہ راضی تھے، جو ملوث تھے اس ناپاک جرم میں، ان کے لیے آپ نے وہ آیت پڑھی جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں امن العدلیہ ابن الطلقاء تقدیر کا، فرماتے ہیں کہ امن العدلیہ ابن الطلقاء تقدیر کا حرائرک وصوف کا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبایا قد ہتکت سطورہن وابدیت وجوہہن یعدو بہن الاعداء من بلد الى بلد. فرماتی ہیں کہ اے رحم و کرم کی بنیاد پر آزاد کیے جانے والوں کی اولاد، تیری عورتیں تو آزادی کے ساتھ گھومیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں قیدی بنائی جائیں، ان کے حجاب کی بے قدری کی جائے، ان کے چہروں کو بے پردہ کیا جائے، ان کے دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے کر گھومتے پھرتے رہیں. وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاقِلِ وَيَبْرُزْنَ لِأَهْلِ الْمَنَاهِلِ وَيَتَّصِفُهُ وجوههن الغريب والبعيد والغائب والشهيد والشريف والوضيع والدنيء والرفيع. فرماتی ہے تو سمجھتا کیا ہے جس کے باپ دادا کو ہمارے جد کریم نے اپنے رحم کی خیرات میں زندگی کی بھیک عطا کی، آج تیری یہ مجال کہ تیرے گھر کی عورتیں تو پردے میں ہوں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں قیدی بنائی جائیں، ان کے حجاب کی بے قدری کی جائے، ان کے چہروں کو بے پردہ کیا جائے، ان کے دشمن ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر گھومتے پھرتے رہیں، بستیوں کے لوگ ان کو دیکھیں، آبادیوں کے مختلف آبادیوں کے لوگوں پر ان کے چہرے ظاہر ہوں اور ان کے چہروں کو تکنے والے تکتے رہیں، ہر قریب و بعید، غائب و حاضر، شریف اور شریف، ادنا اور اعلیٰ، ہر کوئی ان کو دیکھتا جا رہا ہے. لیس معہن من رجالہن ولی ولا من حماتہن حمیم. فرماتی ہے کہ وہ اس حالت میں گھومتی پھرتی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مردوں میں سے کوئی ان کی نگرانی کرنے والا نہیں ہے اور ان کے حمایتیوں میں سے کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے. فرماتے ہیں وَتُوًّا مِنْكَ عَلَى اللَّهِ، اے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھنے والے، آج علی کی بیٹی تجھے بے نقاب کر رہی ہے، سن تیرا یہ عمل، تیرا یہ انداز اللہ کی جانب سے تیری سرکشی کو ظاہر کر رہا ہے. وَجُحُودًا لِرَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تیرے اس عمل سے ظاہر ہو رہا ہے. تو زبان سے لاکھ کہتا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا انداز بیان، تیرا انداز عمل، تیرا طرز فکر، تیرا انداز عمل یہ بتا رہا ہے کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا انکار کرنے والوں میں سے ہے. اے کلمہ پڑھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے،
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے. فرماتی ہیں وَتَفْعَلْ لِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور تیرا یہ عمل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت کو تو جھٹلا رہا ہے. تو اس شریعت کے ماننے والے مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اس شریعت کو جھٹلانے والے کافروں میں تیرا شمار ہے. وَلَا غَرَّ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فِعْلِكَ، فرماتی ہیں کہ تیرے رسول سے ہم کو اس سے بڑھ کر کوئی امید بھی نہیں ہے. اگر ایسا گھٹیا عمل تجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو ہم کو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تیرے جیسے کا یہ عمل ہمارے لیے غیر متوقع نہیں ہے. تیرے اس عمل سے ہم کو کوئی تعجب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تجھ سے ہمیں یہی توقع ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو صرف نظر کر رہے ہیں. بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یزید کے خاندان کی خامیوں کا ذکر کر کے جو تسلسل خاندان نبوت کے ساتھ ان کی سرکشی کا اور ان کی شرارتوں کا تھا اس کا نقشہ کھینچ کر آپ نے یزید کو ایسا محبوب لاجواب کیا کہ وقت آنے پر یزید نے جو بھی کیا محرم میں آپ نے خطبہ دیا، رجب کے مہینے میں 6 مہینے کے بعد اس نے آپ کو شہید کروا دیا، اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوا. آج دنیا بھر میں آپ کا نام خاندان اہل بیت پاک میں بالخصوص کربلا کے حوالے سے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھرانے کے حوالے سے دو شخصیتیں سب سے زیادہ مشہور ہوئیں. مولا علی المرتضیٰ کے گھر سے ایک علی کا بیٹا تھا جس کو دنیا حسین کہتی ہے، دوسری علی کی بیٹی تھی جس کو دنیا زینب کبریٰ کہتی ہے. عزیزان محترم، سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ طرز عمل حریت کو جذبہ آزادی کے اظہار کو اجاگر کر رہا ہے، جو در حقیقت ایک اچھے مسلمان ہی کی نہیں بلکہ ایک شریف انسان کی بھی پہچان ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت پاک کے سچے پکے وفاداروں میں شامل رکھے اور اہل بیت پاک کے دشمنوں، غداروں، بے ادبوں سے، ان کے باطل نظریات سے، ان کی شرارتوں سے، ان کے شر سے، ان کے وسوسوں سے دنیا اور آخرت میں بچا کے رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حافظ عبد الوہاب قادری سید پاک سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت والے ہم اشعار پیش کریں گے. اس کے بعد عزیزم حافظ سید منور قادری بارگاہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اتنی دیر میں جن کو جو سوالات کرنا ہے آپ کامنٹس کے ذریعے سوالات کیجیے. منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیے جانے کے بعد سوال جواب کا مختصر سیشن منعقد ہوگا. پھر آج کا یہ ہمارا درس، آج کا ہمارا پروگرام تکمیل کو پہنچا. یہ تیسرا دن ہے آج جو یہ نشست آج قائم آج منعقد ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد مزید 6 دن تک اور روزانہ آج کے نشست کو چھوڑ کر مزید 6 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں اپنے تمام ناظرین سامنے اپنے تمام شرکا سے التماس کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرامس میں شرکت کیجیے. جتنے لوگوں نے ہمارے پروگرام کو شیئر کیا، کامنٹس کیا، ان سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. جتنے لوگوں نے سلام کیا ہم تمام کو مجموعی طور پر سلام کا جواب دیا جاتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لکم وعلیکم فی الدنیا والآخرہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمال خلقت پروردگار ہے زینب، کمال خلقت پروردگار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، نبی کا مان علی کا وقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، جلال رب کی ایک آئینہ دار ہے زینب، کلام کرتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے، علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اسے نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. علی کے لہجے میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اسے نہج بلاغہ سلام کرتی ہے. اور گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گو عصر تلک تھی جو لہو کی طرح خاموش، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب، گونجی تو 72 کی صدا بن گئی زینب. توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، توحید کھلے سر تھی ردا اپنی لٹا کر، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب، اسلام تیرے سر کی ردا بن گئی زینب. اور پیر و مرشد قبلہ کی پوری تقریر کا نچوڑ اس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو،
زینب نے اس طرح سے پچھاڑا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہٹ ذرا فاجر و مکار ہوا آنے دے۔ حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے انداز بیاں کوئی شاعر اپنے شعر میں پیش کر رہا ہے کہ ہٹ ذرا فاجر و مکار ہوا آنے دے، دین ہو جائے گا بیمار ہوا آنے دے، دین ہو جائے گا بیمار ہوا آنے دے، والی شام سے بولی علی کی بیٹی چل اٹھا اپنا یہ دربار ہوا آنے دے، چل اٹھا اپنا یہ دربار ہوا آنے دے۔ اور مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی، کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی۔ اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، اسلام بچ گیا یہ اسی کا کمال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا، ورنہ خدا کے دین کا تعارف محال تھا۔ انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، انسان کو زندگی کا قرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی، زینب حسینیت کو بھی جینا سکھا گئی۔ انہی اشعار کے ساتھ میں حافظ و قاری سید منور قادری سے التماس کرتا ہوں